الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے صبح رمضان اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں ایک پرٹیکولر موضوع پر گفتگو ہوگی، مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول ہوں گے۔ سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں بھی پیش کی جائیں گی، نعت بھی پیش کی جائے گی اور انشاءاللہ سلسلے کے جو عمومی موضوعات ہیں، جو عمومی سیگمنٹس ہیں، مدنی گلدستے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث میں منقول ہوئے۔ ایک مقام پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے تو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف. امیر اہل سنت کیا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں، سنتے ہیں. اب اس میں ملاقات کا بھی ہے تو اس پہ غور کرتے ہیں. مزید چلیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ کچھ کھانے کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں. تو وہ ملاقات کا بھی طے کری نہیں، کوئی حرج نہیں لائیو میں. ملاقات کا طے کر لیں، باپا کہہ رہے ہیں. تو کوئی اس کا معیار بنا لیں، 12 ماہ والوں کی ملاقات رکھ لیتے ہیں، جو ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. کئیوں کی نیت تو ہو رہی تھی بابا کہ ہم جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں گے، ماشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہو جو یہ کہیں کہ ہم شوال المکرم میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے رہے ہیں، ان کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں نیت کریں، وقف مدینہ کی نیت کریں، ان کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو شوال المکرم میں درس نظامی کر رہے ہیں پہلے 12 ماہ سفر کر لیں. اپنے یہ ہوتا ہے نا، پہلے درجے کے بھی ہوتے ہیں، وہ یہ بھی بھی ہو سفر سکتا ہے. کر سکتے ہیں نا. تو پھر انشاءاللہ چاند رات باپا کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور زیارت بھی ہوتی رہے گی. پھر عید بھی یہی. ماہ رمضان میں جنہوں نے 12 ماہ کی نیت کر لی ہے اسی رمضان شریف میں، تو وہ بھی، اور آج نئے سرے سے جو دوسرے نیت کریں 12 ماہ کی، وہ بھی چلیں دیکھتے ہیں کتنی تعداد ہوتی ہے اس کی. کم ہے. ہیں پھر بھی. ابھی تو آپ جان قربان کروا رہے تھے. نہیں جان تو پاپا وہ اب یوں نہیں نا ہم کو ساو آزمائش میں ڈال دو. ہاتھ اٹھا رہے پاپا. تورا پاپا وہ جان قربان کرنے کے لیے جو شور اٹھا تھا. نہیں 12 ماہ بھی تیار ہے بابا، آپ حکم فرمائیں. تورا اور بابا آئے نا. آج سے ہی یعنی مطلب اسی رمضان شریف میں 12 ماہ کی نیت ہو جائے نا. چلو ابھی تو ٹائم ہے نا. یعنی جو 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہے الحمدللہ، وہ چاہے تو اس مہینے کو بھی ہم لے لیتے ہیں ساتھ، اور 11 مہینے مزید یوں 12 ماہ کر لیں. تو 12 ماہ تک گھر نہ جائیں. جو بھی اپنا طریقہ کار ہے. 12 ماہ میں نہیں، ہر مہینے میں 3 دن تو جانے دیتے ہیں نا. 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے، ہر مہینے 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے، گھر میں جا سکتے ہیں. ویسے کوئی بیچ میں ایمرجنسی ہو تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ترکیب مجلس کر دے گی آپ کی، اگر چاہے گی تو. وہ جو بھی مجلس کے قوانین ہیں اس کے مطابق آپ کو 12 ماہ کی ترکیب کرنی ہے. کوئی نیت کرتے ہیں؟ اب ہاتھ بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے. ماشاءاللہ.
تو ان کی لسٹ بنائیں کتنی ہے. انشاءاللہ. چلیں تھوڑا باری باری چلتے ہیں. آج اگر ہمارے حلقہ نگران اس پر کچھ کام کرے، حاجی فضیل بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ یہ کہ اس کی لسٹ یا فہرست جو بھی تیار ہو تو ہم باپا کو پیش کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. کھانے کے آداب کے تعلق سے حاضر ہوا تھا. اگرچہ آداب تو بتائے جاتے ہیں لیکن چونکہ جلدی بہت ہوتی ہے کھانے میں، شاید رش ہوتا ہے، اس لیے تو اس میں یہ کچھ بعض احتیاطیں عرض کرنے لوں. جیسے کہ بعض عیسائی بھائی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹماٹر نہیں کھاتے، ٹماٹر پھینکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کئی دانے چاول کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا آپ نے محسوس کیا؟ ایسا ہے نا؟ اچھا، ٹماٹر تو آج کل تو میرا خیال ہے کافی مہنگے ہیں. ٹماٹر کے فوائد اتنے ہیں کہ یہ پتہ چلے تو آپ بولے یار اب تو ٹماٹر تو میں ہی کھاؤں گا. اللہ کی نعمت ہے. پھر اس میں چاول کے دانے چلے جانا، تو ٹماٹر کا جو بھی وہ ہوتا ہے مطلب ملغوبہ، وہ کھا لیا کرے. یہ غذا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو آپ پھینکا نہیں کریں. مزید کڑی پتا، یہ نرم نرم پتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بھی کھانے کی ہوتی ہے، پھینکنے کی نہیں ہوتی. یہ بھی دال میں ڈالتے ہیں، پلاؤ میں ڈالتے ہیں، یا بارہا مطلب یہ ہوتی ہیں کھانے میں ہماری غذاؤں میں. تو گھروں میں بھی اس کو پھینکنا نہیں ہے. کھانے کی عادت بنا، بھی نرم ہوتی ہیں، کھائی جاتی ہیں اور کوئی بد ذائقہ بھی نہیں ہوتی، واجبی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. رہا گرم مسالہ، تو گرم مسالہ نہیں کھا سکتے تو ٹھیک ہے، کم از کم اس میں کوئی چاول کا دانہ نہ چلا جائے، اس کا خیال رکھیں. مسالہ اس پہ چپکا ہوا نہ جائے، وہ چاٹ لیں، اچھی طرح چوس لیں. جیسے میں اکثر دار چینی، کالی مرچ، لونگ، یہ چھوٹی الائچی، یہ کھانے میں آتی ہے تو اکثر کھا لیتا ہوں میں، پکی ہوئی بھی. تو اس کی بھی اگر عادت بنائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کہ پھینکے کیوں؟ ہری مرچ بھی اگر ہو سکے تو اس کو مسل کے آپ چاول میں تھوڑا مکس کر دیں گے نا تو یہ بھی کھائی جائے گی. نہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب چیزیں مائنس کر دیے جائے تو خالی آپ چاول آپ کو نہیں، مزہ نہیں آئے گا کھانے میں. تو اس لیے جتنا جو ممکن ہو کھا لے آدمی. یہ ہری مرچیں تو اگر فریش مل جائے نا، یہ پکی ہوئی، تو خیر اب یہاں تو کون کرے، ورنہ یہ بالکل دوبارہ دیگ میں جا سکتی ہیں پیس کے. سالن میں، چاول میں کوئی استعمال کرنے والا ہو نا تو یہ استعمال ہو سکتی ہے دوبارہ، اور کارآمد ہے. یہ تو پھینکنے کا میرا تو سچی بات ہے دل نہیں چلتا، دل نہیں ہوتا. میں حتی الامکان اس کو مل مسل کے کھا لیتا ہوں، یا پھر واپس ڈال دیتا ہوں. اپنے ہاتھ سے پھینکوں گی تو تھال میں ڈال دیا، دوبارہ پتیلے میں ڈال دیا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی یوں بچت کروا لی جائے کہ ہم اپنے ہاتھ سے نہ پھینکیں. آلو کے اوپر چھلکا عام طور پہ چھیلا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں چھلکا ہم لوگ رکھتے ہیں. یہ چھلکے اور آلو کے درمیان وٹامن کی تہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ چھلکا پھینکا نہ جائے. اس میں فائبر بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے لیے، صفائی کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور وٹامنس بھی جیسے عرض کیا کہ اس میں ہوتے ہیں. تو آلو اگر چھیل لیے جائیں نا تو اس چھری سے جو چھیلتے ہیں خاص کر اس میں تو بہت سارے وٹامن چلے جاتے ہیں. آلو ہوں یا سبزیاں ہوں، اس کو چھیلنے کا بہت رواج ہے. حالانکہ بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جن کا چھلکا جو ہے، اسکین جو ہے، وہ کھائی جاتی ہے، وہ نو پرابلم، مطلب صحیح ہوتی ہے، آدمی کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بد ذائقہ بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اب جیسے کھیرا ہے،
खीरा, ककड़ी, इसको खीरे को भी छील डालते हैं, सब्ज सब छील के डस्टबिन में डाल देते हैं, हालांकि सब्ज रंग का हम लोग एहतराम करते हैं। तो ये अगर छिलके समेत खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खा के देखें, हम तो खाते, जब कभी खीरा खाना हो तो छिलके समेत, फेंका ना जाए। इसी तरह जो दाने वगैरह गिर जाते हैं, इनकी तलाशने की आदत डालें। आपके कपड़ों पे गिर जाएंगे, चादर पे गिरे हुए मिलेंगे, अच्छा थोड़ा सरकेंगे या पांव देखेंगे ना, पांव के नीचे भी बाजुगत दाने गिर कर छुप जाते हैं। थाल उठाकर ऊपर नीचे से देख लेंगे ना, तो भी इक्का दुक्का दाने मिल जाएंगे, जो मोहतात हो वो। बाकी तो अब ढेर सारे दाने गिराते हैं लोग, आम तौर पे गिराते हैं, यहां भी गिराते होंगे, लेकिन यहां रेशो कम होगा गिराने का। दावतों में, दीगर मौके पे लोग ज्यादा गिराते हैं, घरों में भी गिराते हैं, लेकिन आपने ना घरों में गिराना है ना दावतों में गिराना है। एक एक दाना देखो, अल्लाह की नेमत है, इसका क़यामत के रोज हम हिसाब नहीं दे सकते। और जाया करेंगे जानबूझकर तो खाना, तो ये तो गुनाह होगा ना, जानबूझकर अगर जाया करेंगे तो इसलिए मतलब इसको आप खा लिया करें। खाना खाते हैं बाजों का उल्टे हाथ में लोग, उल्टा हाथ यूं रखते हैं बाज लोग, तो ये दाने इसमें उल्टे हाथ में गिरते हैं, फिर यूं उल्टे हाथ से मुंह में डाल देते हैं। तो ऐसा ना क्या करें, उल्टे हाथ के दाने सीधे हाथ में ले लें और सीधे हाथ से मुंह में रख लें। उल्टे हाथ से खाना पीना, लेना देना, ये शैतान का तरीका है। और एक तादाद है, भले मदनी माहौल में इमामे वाले, दाढ़ी वाले, लेकिन मैंने नोट किया कि इनका उल्टा हाथ चल रहा होता है, लेने में देने में बारहा उल्टा हाथ चल रहा होता है। इसकी आदत निकालनी चाहिए और सीधे हाथ से बार बार सीरियस लेंगे ना तो इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। और एक दूसरे को कोई उल्टे हाथ से ले दे तो आप उसकी तवज्जो दिला दिया करें। ये नहीं करें कि कहें कि गुनाह होता है, उल्टे हाथ से लेने देने में गुनाह नहीं होता, लेकिन सुन्नत भी तो नहीं है ना। सुन्नत सीधे हाथ से लेना देना, खाना पीना, तो हम तो अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो वहां मुराद वो एतकाद से, अकायद से अहले सुन्नत है कि सुन्नत पर अमल करें हम ज्यादा से ज्यादा। सुन्नत में अजमत है, बरकत है, मगफिरत है, सुन्नत में क्या नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह खाना खाते हुए पानी पीने के लिए भी बारहा ऐसा होता है कि उल्टा हाथ चल रहा होता है, हाथ आलूद है तो पानी का गिलास लिया और टच कर लेते हैं उंगली से, उसको करंट देते हैं, शायद कनेक्शन देते हैं, क्या करते हैं, यूं पीते हैं। तो ये कनेक्शन तो वैसे भी जाहिर है, बदन से हाथ अलग तो नहीं है, उंगली का कनेक्शन कोई मुफीद नहीं है। यानी इस तरह सीधे हाथ से उसको सहारा दिया जाए कि अगर उल्टा हाथ हटा दें तो गिरेगा नहीं, तो बात बने, लेकिन सिर्फ ये टच करते हैं। तो इस तरह पिए सीधे हाथ से कि सीधे हाथ से पीना कहलाए, सीधे हाथ से खाना कहलाए। दस्तरखान से अगर उल्टे हाथ से उठाते भी हैं तो उल्टे हाथ से मुंह में नहीं डालें, सीधे हाथ में रखें फिर मुंह में डालें। इस तरह रोटी को हाथ बढ़ाकर थाल के बीच में तोड़ने की आदत बनाए। सुन लेते हैं, आदत नहीं बनती है, समझता हूं मैं, उनकी आदत नहीं बनती होगी जो सीरियस नहीं लेते होंगे। सीरियस लेंगे ना कि यार ये रोटी के जर्रात, आटे के जर्रात गिरते हैं, रोटी की छोटी छोटी टुकड़ियां गिरती हैं, इनके जाया होने का एहतिमाल है, बाद में उठाता कौन है। तो इस तरह ये कि थाल में अगर करेंगे ना, थाल में ही गिरेंगे तो ये काम आ जाएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन भी इसका ख्याल रखा करें, जो मैं मदनी फूल खाने के ताल्लुक से अर्ज कर रहा हूं। हदीस पाक में कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। फिर उंगलियां चाटना, तो 3 दिन बार उंगलियां चाटें और इस एहतियात से चाटें कि उंगली पर मसाला वगैरह लगा ना रहे, खाली यूं कर लिया और सारा मसाले से आलूद है, तो फिर वो चाटने का मकसद पूरा कैसे होगा। इसी तरह हमारे यहाँ थाल धोने की तरकीब है, तो खाने का जो प्याला धो ले, गालिबन प्याले का लफ्ज है उसमें इह्याउल उलूम में, ये जो खाने का प्याला धोकर पी ले,
ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. غلام آزاد کرنا یہ کیا ہے؟ تو حدیثوں میں کہ کسی نے غلام کا جیسے مثال مطلب مضمون بتا رہا ہوں کہ غلام کا کوئی عضو آزاد کیا، مثلا ہاتھ آزاد کیا، تو اس آزاد کرنے والے کا ہاتھ بھی جہنم سے آزاد ہوگا. پاؤں آزاد کیا اپنے غلام کا تو اس کا آزاد کرنے والے کا پاؤں جہنم سے آزاد ہوگا. پورا غلام آزاد کیا تو یہ آزاد کرنے والا بھی جہنم سے آزاد. اس طرح کے فضائل ہیں غلام آزاد کرنے کے. پہلے غلاموں کا کنیزوں کا کوئی سلسلہ تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہونا شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا. اب دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا جو غلام اور آقا کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں سننے میں آ نہیں رہا، یہ کہیں یہ سلسلہ ہو. لیکن اس کے مسائل تو موجود ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کے غلاموں کے احکام، کنیزوں کے احکام موجود ہیں، حدیثوں میں بھی ہے. تو یوں پی کر دھو کر پینے میں بھی ثواب آپ کو عرض کیا میں نے. اچھا، اب آپ لوگ جو دھوتے ہیں نا، مجھے کبھی کبھی دکھاتے ہیں نا تو میں اس ٹائم پر کیا کروں، کیسے سمجھاؤں کہ یہ صحیح بازوں کا دھلا ہوا نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے دانے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دانا آدھا ہو یا چوتھائی حصہ ہو، معمولی ذرہ ہو سکتا ہے وہی برکت لے کر چلا جائے، تو یہ دھلا ہوا نہیں کہلائے گا. کیا آپ کی امی اس طرح دھوتی تھی گھر میں یا آپ بھی دھوتی ہے؟ اس طرح اگر کوئی ماسی برتن دھوئے گی جس طرح آپ تھال دھوتے ہیں تو ماسی کو تو نوکری سے نکال دیں گے شاید، اس کو تو برتن دھونا آتے ہی نہیں ہے. تو ایک بار میں نہیں دھلتا معافی مشکل، اب دوسری بار میں دھوئے، 3 بار دھو لے، صاف ہو جائے. کوئی بھی کھانے کا ذرہ، مسالے کا کوئی بھی جز اس میں باقی نہ رہے آپ کے تھال میں، آپ کی پلیٹ میں جس میں آپ نے کھانا کھایا. یہ کوشش فرمائیں. ہڈیاں بھی اچھی طرح چوس چاٹ کر کے اس میں کوئی مسالے کا جز حصہ باقی نہ رہے، تو یہ پھر یہ فائدہ ہوگا نا کہ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا کہ اب ہم نے اتنا محنت سے بچایا، دانے اٹھائے دسترخوان سے، چوسا چاٹا سب کچھ کیا، اور دانے کا آدھا حصہ چوتھائی حصہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے چلا گیا، ہڈی میں چپک کے چلا گیا اور وہی ساری برکت لے گیا. تو کیونکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، لہذا کھانے کا ہر حصہ، ہر جز، ہر چکناٹ، ہر مسالے کا جو بھی کھانے کا جس کو عرف ہے وہ چیزیں کھا لی جائیں، پھینکی نہ جائے، کوتاہی بھی نہ کی جائے. زیرہ آ گیا تو زیرہ بھی کھا لے، اس کو پھینکے نہیں، تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی. تو اب تھال ایسے دھونے کہ وہ مطلب ایسے چمک جائیں کہ یہ پتہ نہ چلے کہ مطلب یہ اس میں کسی نے کھانا کھایا ہے، دھلے ہوئے بالکل. تو اس کی یہاں پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو آگے چل کر بھی کام آئے گا. اور یہ آپ نے بھی کرنا، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے. تو جو برتن دھوتے ہیں وہ بھی دعائیں دیں گے کہ یار ماشاءاللہ ہماری تو محنت بھی اب دھونے کی بہت کم ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیتا بدانے گا اشراق چاچی تیاری کرنا شاید. اچھا، انشاءاللہ شہزادہ حضور اب امامہ شریف باندھیں گے. کیا یہ وہ بندواتے ہیں جو اب انشاءاللہ زندگی میں روز سارا دن باندھیں گے؟ جی باپا، یہ باقاعدہ ان کا ایک فارم بنایا ہے ہم نے، ہاں جس میں یہ اپنی نیت لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ
مستقل یعنی ہمیشہ اس کو سجائے رکھنے کی نیت کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ فارم یہ اپنے حلقہ نگران کو دیتے اور روزانہ ہم کچھ تعداد میں سبحان اللہ. اوپر ترکیب. اللہ سب کو برکت دے، استقامت نصیب فرمائے. تھوڑا لوگ مذاق وغیرہ ہو سکتا ہے اڑائیں، کوئی آپ ہمت بھی نہیں ہارنا، ان سے لڑائی بھی نہیں کرنا. اب ان سے ہمت نہیں ہاریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، مسکرائیں گے، محبت دیں گے، تو کل یہ بھی بولیں گے انشاءاللہ کہ ہم کو بھی باندھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے ہی بندھوا دیں. پاپا یہ کافی اسلام بھائی دعاؤں کے لیے بھی آپ سے پرچیاں دیتے ہیں اور ظاہر بہت سارے ان کو دعائیں بھی لوگوں نے کہی ہیں، تو اس کے یہ بھی آپ. والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنہوں نے دعاؤں کے لیے پرچیاں دی ہیں، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی مدنی چینل کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوشل میڈیا والے جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کی اور ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. سب کی جو جو دعائیں ہیں اے اللہ ان کے حق میں بہتر ہوں تو قبول فرما. سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، بے حساب مغفرت ہم سبھی کا مقدر بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ انشاءاللہ. علیہ وآلہ آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بھی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے خدا عصر تا مغرب. مرشد کو آباد رکھے اے خدا. ماشاء اللہ عز و جل. بڑھتے ہیں نعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. جی عدنان بھائی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. ان پر
سب حال کھولا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، لیکن مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، لیکن مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، موٹھا کے رکھنا کے گناہگار بہت ہو، موٹھا کے رکھنا کے گناہگار بہت ہو، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، وہ حسین دو عالم ہے ادیب، ان کے کرم سے وہ دو عالم ہے ادیب، ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جانشین امیر اہل سنت
اسلامی بھائیوں نے جنہوں نے نیتیں کی ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل امامہ باندھیں گے، ان کے سروں پہ امامی کا تاج سجا رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل۔ عدنان میں کچھ کلام ہو جائے۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہگاروں کا روز محشر، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولا، دلہن شفاعت بنے گی دولا، نبی علیہ سلام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا۔ کبھی تو چمکے گنج میں قسمت، ہلال ماہ تمام ہوگا، ہلال ماہ تمام ہوگا۔ کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی، کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی، وہ مہر در خوش حرام ہوگا۔ کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی، وہ مہر در خوش خراب ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا۔ بڑا ہوں میں ان کی رہا گزر میں، پڑھے گرنے سے کام ہوگا، پڑھے گرنے سے کام ہوگا، دل و جگر پر چراغ بنیں گے، دل و جگر پر چراغ بنیں گے، کہ دیدہ مشق خراب ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا۔ وہی ہے شافع، وہی ہے مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا۔ وہی ہے شافع، وہی ہے مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا، اسی شفاعت سے کام ہوگا۔ ہماری بگڑی بنے گی اس دن، ہماری بگڑی بنے گی اس دن، واللہ ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مراح المحام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا۔ انہی کا
کا سب تکیں گے اس دن جو کریں گے وہ کام ہوگا، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، دہائی سب کی دیتے ہوں گے دہائی سب کی دیتے ہوں گے، انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، تو ہمیں دنیا میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہے۔ ایک امید اور خوف کی جو کیفیات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہماری ڈھارس اور ہمارا سرمایہ دنیا میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی ان کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں دخول کی ہم امید بھی کرتے ہیں اور طلب بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری برکتیں عطا فرمائے۔ بخاری شریف کے واقعے سے میں ابتدا کرتا ہوں سلسلے کی، اور اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے آپ نے سنا کہ اگلی امتوں میں، اگلے زمانے میں 3 افراد تھے جنہوں نے سفر اختیار کیا، اور سفر کرتے کرتے وہ ایک غار پہ پہنچے۔ جب غار میں گئے، وہ غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ غار کے منہ پر ایک چٹان آ کر گر گئی، اور جب وہ چٹان گر گئی تو ظاہر سی بات ہے راستہ بند، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب گویا کہ زندگی کی امید ختم اور پریشانیوں کا دور شروع، یعنی یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا، کہ بندے کو سامنے موت کھڑی ہوئی نظر آ رہی کہ اب تو بچنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اب تو ایک ہی حل ہے کہ اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے، تمہارے پاس کوئی نیک عمل ایسا ہے جسے تم بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا سکو، تو اس کے وسیلے سے دعا کرو۔ چنانچہ ایک نے دعا کری اپنے ایک نیک عمل کو جسے وہ نیک سمجھتا تھا، اس نے دعا کری۔ جب اس نے دعا کری اور یوں دعا کری کہ یا اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے جو غار کے منہ پہ آ گئی۔ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں سرکی کہ کوئی نکل سکے۔ اچھا وہ چٹان بھی ایسی ہیوی کہ اسے کوئی ہلا بھی نہ سکے۔ تو پھر دوسرے نے دعا کری، اس نے بھی اپنی ایک نیکی کا واسطہ دیا اور اس کے وسیلے سے دعا کری، تو اللہ رب العزت کی عطا سے وہ چٹان کچھ اور سرکی، لیکن ابھی بھی اتنی نہیں ہوئی جگہ کہ یہ نکل سکے۔ اب تیسرے نے دعا کری، جب تیسرے نے دعا کری تو پھر چٹان کچھ اور پیچھے ہٹ گئی، اور اتنا رستہ بن گیا کہ تینوں وہاں سے نکلنے میں، اس غار سے، اس موت کے منہ میں جو چلے گئے تھے، گویا کہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ واقعہ میں نے یوں عرض کیا کہ آج ہمارا موضوع ہے پریشان ہونا چھوڑیے۔ تو ایسی صورتحال زندگی میں آتی رہتی ہے، اور زندگی نام بھی اسی کا ہے، اونچ نیچ، مائنس پلس، نیگیٹو پازیٹو، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، زندگی اسی کا نام ہے۔ تو پریشان نہ ہوئیے، پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، اور اب کرنا کیا ہے اس پہ آئیے، اور ہم پریشان کیوں ہوں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھیں گے، اور اب مدنی پھول مبلغین عطا فرمائیں گے۔ جی کفیل بھائی، آج مطلب یہ جو موضوع رکھا ہے، ایک تو اس موضوع کو رکھنے کی مطلب کیا آپ کہیں گے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا اس کی تھیم ہو سکتی ہے، کیا ہمارا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، کس سینیریو میں موضوع رکھا، اور اس موضوع سے ہمیں کیا فائدہ ہے، لوگوں کو کیا فائدہ ہے، کیسے لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، موضوع رکھنے کا تو مقصد یہ ہے کہ پریشان جب ہوتے ہیں تو بہت سارے کام جو ہے وہ اس پریشانی کے بدلے میں یا اس کنڈیشن میں ہم سے غلط سرزد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ
پرانے زمانے میں تو اگر کوئی پریشان ہوتا تھا، آج بھی ہیں، یعنی پرانا اور نیا زمانہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہاں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پریشان ہونے کے باوجود بھی رب سے دور ہی ہوتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ جیسا آپ نے واقعہ ذکر کیا بخاری شریف کا، کیا پتہ چلا اس سے کہ پریشانی کے عالم کے اندر اللہ کو یاد کیا، اور یعنی یہ تو کفار کا بھی انداز تھا نا، کہ ان کو بھی یہ کہا تم پریشانی میں کسے پکارتے ہو، پریشانی میں تو اللہ کو ہی پکارتے ہو، اور ایسا ہی تھا۔ اور ایسا ہی تھا۔ تو پتہ چلا کہ کفار کا بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ یار پریشانی میں اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے نا تو وہ رب کی ذات ہے۔ جب ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، جب ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، سارے جو دروازے تھے بند ہو گئے، اب جو ایک دروازہ واہ ہے، اب جو ایک امید ہے باقی ہے، تو وہ بہرحال وہ اللہ تبارک۔ تو اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ کہ ہم اولاً تو پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی، اور پھر اس پریشانی کا نقصان ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اگر پریشان ہونا چھوڑیں نہیں بلکہ پریشان ہونا شروع کر دیں تو اس سے ہماری دینی اور دنیاوی دونوں زندگی پر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے اگر وہ پریشان ہونا چھوڑ دے۔ اچھا، ویسے کہتے ہیں ایک مقولہ ہے کہ پریشانی میں پریشان ہونا، پریشانی میں پریشان ہونا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پریشانی ڈبل کر لی، دگنی کر لی، تو پریشانی میں پریشان نہ ہو۔ راشد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، پریشانی میں پریشان نہ ہو تو کیا کریں؟ وہ ایک پریشانی ہے، ایک بات ہے۔ آپ کو گرمی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرمی لگتی ہے تو فیلنگ گرمی کی آتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے تو فیلنگ ٹھنڈ کی آتی ہے۔ اب میں ہوں پریشان تو پریشان ہونا چھوڑوں کیسے؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اس میں یہ ہے، ایک بات میں وضاحت کر دوں، اس میں یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین کے جو سوالات ہیں کچھ میرے بھی تو ذہن میں ہے نا، تو وہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کسی چیز میں مبتلا ہیں، آپ پریشان ہیں، اب پریشان ہو کر مزید اب اس کیفیت کو اپنے اوپر آپ طاری کر لیتے ہیں تو وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات مشاہدے سے اور تجربات سے ثابت ہے کہ اگر گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، آپ اگر اس مقام پر کھڑیں گے بہت گرمی ہے تو آپ کو زیادہ گرمی محسوس ہوگی۔ اسی طرح سردی میں اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں جی بہت سردی تو آپ کو زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، تجربہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ جاتے تھے مدرسے میں تو بعض کا سردی ہوتی تھی، تو ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا، بچپن میں ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اس طرح ٹھٹرتے ہوئے جا رہے ہو، اور وہ بالکل کچھ پہنتے نہیں تھے سردی میں بھی۔ ہم نے کہا یار آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ جب محسوس کرتے ہو تو آپ کو زیادہ لگتی ہے، اور پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو اور آپ کہتے ہیں یار بہت گرمی ہے تو آپ ویسے لیکن سردی ہونا تو پہن لینا چاہیے، نہیں پہن لینا چاہیے، اس سے انکار نہیں، لیکن آپ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں کہ بس سردی بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک چیز سے انسان کی کیا ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ پریشانی کو ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے توجہ ہٹا لیں، آپ توجہ ہٹا لیں، آپ کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں، حل کی طرف جائیں، حل کی طرف جائیں۔ یعنی آپ پریشان ہیں، آپ کو کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا، آپ اسی کو لے کر بیٹھ جائیں، سوچنا شروع کر دیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اتنی پریشانی میں آ جائیں، تو اس کا حل کیا ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ صبر کو بھی دیکھیں نا، صبر بھی کیا ہے، پریشانی میں جو صبر کرنا ہے یہ حل ہی ہے، وہ پریشان ہونے کو پریشان نہ ہو، وہ صبر کی طرف حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ مومن کا حال کیسا ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، حدیث مبارک میں مضمون مجھے جب نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو ثواب کما لیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پوچھتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، پھر بھی ثواب کما لیتا ہے۔ جی احمد بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اس پریشانی پر صبر نہیں کرتا تو بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں پریشان شخص، اس نے پریشانی اپنے اوپر اوڑھ لی، مالی طور پر اس کو جو ہے یعنی پہلے مال کی فراوانی تھی، اس کی عادت تھی کہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے کھانے کھلاتا اور بہت زیادہ جو ہے خود عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن مالی طور پر کچھ جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا ہوا، تو اب اس نے اتنی اپنے اوپر پریشانیوں کو ٹینشنوں کو لے لیا کہ ذہنی مریض بن گیا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ خودکشی کر لی، فجر کی نماز پڑھ کے گھر پر آیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اب دیکھیں کہ اس شخص کو دیکھ کر
یہی عبرت ہم پکڑیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کیا جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آتی ہے، وقتی طور پر کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر صبر کرے۔ اگر صبر نہ کیا تو اس طرح کے جو ہے بھیانک نتائج بھی آ سکتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا شخص جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب اس نے بظاہر تو یہ سوچا کہ میں ان تمام پریشانیوں سے نجات پا جاؤں گا، یہ سوچ کے خودکشی کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ پھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ پریشان اس طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن پریشانی اگر ہم دیکھیں تو ایسا تو ہے نہیں، بعض بیماریاں ہیں جو اس دور میں آ کے دریافت ہوئی ہیں، یا ان کے کم از کم نام اس دور میں دریافت ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بھی بیماری ہے، کینسر ہے، ایڈز ہے، دیگر ہیں۔ تو یہ پہلے تو آج سے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائے تو ان کا نام نہیں تھا، ممکن والا لے لیں وہ چکن گونیا، اب اس کا نام کو ایک مسئلہ بنا ہوتا، نام ہے کیا؟ تو بہرحال اب یہ بیماریاں ڈائیگنوز ہوئی ہیں، یعنی ان کے کم از کم نام ڈائیگنوز ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ۔ لیکن پریشانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ پچھلے کسی بھی دور میں چلے جائیں تو یہ لفظ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، لوگوں کے ایسے واقعات بھی مل جائیں گے وہ پریشان ہوئے اور وہ کسی کے پاس گئے، تو ہمارے اسلاف کے پاس بھی یقیناً اس قسم کی تنگیاں ہیں، پریشانیاں، ابتلا آئی ہے، انبیاء پر آئی ہے، اللہ رب العزت نے ان پہ فرمایا۔ تو قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کی آیات طیبات پر غور کریں تو ہر چیز کا حل ہمیں موجود ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو بندے کو نہیں پتا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب تو زندگی ختم ہو گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی پریشانی آنے والے وقت میں اس کے لیے نعمت ثابت ہو، اور پھر وہ بندہ یہ کہتا بھی ہے برملا کہ یار وہ جو پریشانی تھی اس نے مجھے بڑی نصیحت دی۔ اسی طرح جب پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو بجائے شکوہ و شکایت کرنے کے، ادھر ادھر باتیں کرنے کے، رب کی طرف بندہ رجوع کرے کہ جب خاص طور پر بندہ پریشان ہو، بالکل مجبور ہو جائے، ایسے معاملات میں جب اللہ کو بندہ پکارتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے۔ اللہ رب العزت دعا بندے کی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بندے کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جس اللہ رب العزت کی طرف سے تنگی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو ہر تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ رب کا فرمان ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے مصیبت آتی ہے، پھول آپ نے اس وقت دیے ہیں، اور تینوں مدنی پھول جو ہیں یہ بڑے مطلب دل کے مدنی گلدستے میں سجانے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کی کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک میں نے حکایت ابھی چند دنوں پہلے پڑھی کہ ایک شخص کا جو ہے وہ گھوڑا چوری ہو گیا، لوگ اس کے پاس آ کر جو ہے وہ افسوس کرنے لگے۔ اس نے کہا افسوس کی کیا بات ہے؟ اگلے ایک ہفتے بعد اس کا گھوڑا جنگل کے 40 گھوڑوں کے ساتھ واپس آ گیا، ایک حکایت میں۔ اچھا، پھر لوگ اس کے پاس گئے کہ یار بڑا اچھا ہوا تمہارا گھوڑا، تو تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس نے کہا اب یہ فائدہ مند ثابت ہوا یا نہیں یہ مجھے ابھی میں نہیں کہہ سکتا، وقت بتائے گا۔ وقت بتائے گا۔ ہوا یہ کہ اگلے دن اس کے بیٹے کو جو ہے وہ لات مار دی گھوڑے نے اور اس کی ٹانگ توڑ دی۔ اب لوگ پھر افسوس کرنے کے لیے آئے کہ یار یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے چند دن کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی سارے جوانوں کو پکڑ کے فوج میں ڈالا جائے اور جنگ ہو رہی ہے تو لہٰذا سب کو جانا ہے۔ اب جب فوجی آئے اس گاؤں کے اندر تو اس ٹانگ ٹوٹے بیٹے کو اس کے چھوڑ کر بقیہ سب کو لے کر چلے گئے۔ تو پتہ چلا کہ کیا چیز ہم کس کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں وہ واقعی ہمارے لیے مشکل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی عرض کروں، احمد بھائی کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا، ایک بات وہ عرض کرنا کہ پریشانی جو ہے اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ عز و جل میں، لیکن احمد بھائی کو پہلے لے لوں کہ ایک بات یہ ہے کہ پریشانی تو کوئی نئی چیز نہیں ہے نا، یہ تو پرانی چیز ہے، ایسے کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس بھی ہے۔ ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو مدینہ مدینہ۔ اب اگر ان کی زندگی کو ہم فالو کریں نا تو یقین کریں کہ ہماری زندگی جو ہے نا بالکل نارمل ہو جائے کہ ہم پریشانی کے وقت اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، ان کا واقعہ ہے کہ عید کی رات
ان کی بچیاں ان کے پاس آئیں، کہنے لگی بابا جان ہم کل عید کا دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں؟ تو ان کے والد صاحب نے جواب دیا کہ جو پرانے کپڑے ہیں انہیں کو دھو کر پہنیں۔ تو بچیوں نے کہا کہ بابا جان ہماری جو سہیلیاں ہیں وہ ہمیں تانا دیتی ہیں کہ امیر المومنین کی بیٹیاں ہو کر تم پرانے کپڑے پہنتی ہو۔ تو اس پر بچیاں رو گئیں، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے خازن کو بلایا، خزانچی کو بلایا، اسے کہا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دو۔ ٹھیک، تو وہ بھی خوف خدا رکھنے والا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا جزاک اللہ خیر، آپ نے میری اصلاح کی، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی بچیوں کو سمجھا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور کچھ بھی جو ہے انہوں نے اپنے بچیوں کے لیے کوئی ایسا واویلا نہ کیا، کوئی یعنی ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو کہ آج رمضان کے جیسے دن چل رہے ہیں، اب یہاں پر جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں یہ سوچ کر جو پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بھائی عید آنے والی ہے، عید آنے والی ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو، وہ بھی کرو۔ اب ایسی ٹینشنیں انہوں نے دماغ پہ لے لی، یعنی نمازیں، روزے، عبادتیں، ماہ رمضان کی برکتیں، یہ عشرہ مغفرت جاری ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنا تو دور کی بات، بلکہ عید کی تیاریوں، عید کی شاپنگوں میں گناہوں بھری زندگی۔ اب یہ اور پھر دوسرا پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس وقت اگر ہاسپٹلوں کا ہم جا کر معائنہ کریں نا تو اپنے سے زیادہ پریشان لوگوں کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس اگر مال نہیں ہے نا تو ہم ہاسپٹلوں میں دیکھیں کہ آج بھی ایسے لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا، ان کے اعزا اقربا فٹ پاتھوں پر جو ہے اس گرمی کی شدت میں پڑے، ان کے پاس جو ہے سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، ایسے فٹ پاتھوں پر پڑے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا حل ہے؟ ان کی طرف مطلب ہر پریشان سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا عالم نفسی میں اے ہمنوا ایسے میں عظمت دیکھنا مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ آنے والی جو خوشیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کچھ نہ کچھ تو پریشانی برداشت کر لیتا ہے۔ دیکھیں رمضان میں ابھی لوگ اپنے بچوں کی عید کے کپڑے بنانے کے لیے سب چیز کریں، دن رات اپنی ایک کیے ہوئے نا، پریشانی تو ہے، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے اور زیادہ کام کر رہے ہیں، مشقت ہے، محنت ہے، سب کچھ، لیکن کس لیے؟ آگے کی ایک خوشی کے لیے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر جنت کی خوشیوں کو، جنت میں ملنے والے انعامات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ زندگی گزاریں تو ہمیں پھر یہاں پر پریشان نہیں ہوں گے۔ اور وہ جو اس دن کی پریشانی ہے، فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ اس دن ان مسلمانوں کو بڑی گھبراہٹ، غمگین نہ کرے گا، اور فرشتے انہیں ملیں گے اور کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو مسلمان کے لیے تو در حقیقت دن ہی وہ دن ہے کہ جس کا اس سے وعدہ ہے، اور اسی کی یاد میں گویا یہ زندگی گزار رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ موجود ہوتے نا تو ہمیں بھی تھوڑی پریشانی ہماری زائل ہو جاتی ہے، اور ہماری پریشانی کیوں زائل ہوتی ہے؟ پھر کال جو بھی آ رہی ہے نا وہ لینے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ اگر مفتی صاحب موجود نہیں ہے تو پھر ہم افتاء کے حوالے سے جو کال ہوتی ہے وہ نہیں لے سکتے، تو یہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ کالرز جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں لیکن ہم لے نہیں پا رہے، لیکن بہرحال یہ اس کا تقاضا ہے۔ تو ابھی بڑھتے ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں، بتایا جا رہا ہے آپ کے لیے کالز ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی
میرا نام محمد مزمل گارڈن باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی فلیٹ خریدا اور اس کو اس کے بیچنے کی نیت نہ تھی اور اب اس کے بیچنے کی نیت ہے تو کیا اس کی آج کی ویلیو سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا جس ریٹ میں خریدا اس ریٹ میں زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ ٹھیک، زکوٰۃ لازم ہی نہ ہوگی اس چیز کے اوپر، اس فلیٹ پہ زکوٰۃ پر جو چیز خریدنے کی نیت بیچنے کی نیت سے خریدیں گے اور تاحال اس کی وہ نیت برقرار ہے اور درمیان میں نیت تبدیل نہ ہوئی اور اب بھی بیچنے کا ہی ارادہ ہے اور اسے کرائے پر بھی نہیں دیا تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ درمیان میں نیت تبدیل کر لی، پہلے بیچنے کے لیے لیا تھا، اب نیت تبدیل ہو گئی، اب دوبارہ نیت کریں گے نا بیچنے کی، جب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یوں ہی بیچنے کے لیے خریدا، کرائے پر دے دیا، اب زکوٰۃ مالیت پہ نہیں ہوگی، کرائے پر ہوگی اگر وہ بچتا ہے۔ اور اگر خریدا تھا اپنی رہائش کے لیے یا کسی کو دینے کے لیے خریدا تھا، بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا، اب بعد میں ارادہ ہو بھی گیا کہ بیچنا ہے میں نے، جب بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک کہ بیچیں گے نہیں۔ ہاں جب بیچیں گے اور اس کا جو مال آپ کو ملے گا، اب اگر وہ مال آپ کے پاس ایسے وقت میں آتا ہے کہ اسی دوران آپ کے نصاب کا سال بھی پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ظفر علی ہے اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مسجد میں ہم پہلی صف تیار ہو جاتی ہے، نئی صف ہم کہاں سے شروع کریں؟ مسجد امام کی پیچھے سے کیا مراد؟ بالکل سیٹ سے یا ان کی بیک جتنی بھی پیچھے سے آتا ہے وہاں سے؟ اور اگر کوئی صف غلط باندھ دے تو نئے آنے والے نمازی کے لیے کیا فرض ہے؟ ان غلط لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا اگر جگہ خالی ہے امام صاحب کے پیچھے سے ہی صف بندی کرے؟ جی مفتی صاحب، غلط لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا کیا کرے؟ اچھا، وہ غلط لوگ ہیں بھی کہ نہیں یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ ایسا دیکھا گیا ہے، اولاً تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صف بالکل امام کے پیچھے سے شروع کریں، تو پہلا شخص امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، پھر دوسرا آنے والا پہلے سیدھے ہاتھ پہ آئے گا، تیسرا آنے والا جو ہے وہ الٹے ہاتھ پر آئے گا، پھر چوتھا سیدھے ہاتھ پر آئے گا، پھر پانچواں الٹے ہاتھ پر، تو یوں صف دونوں طرف سے بیلنس کرتے ہوئے لے کر جانی ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ دائیں جانب یا بائیں جانب صف بنا لیتے ہیں، اب جو بیچ میں آنے والا ہوتا ہے مہروز بھائی، وہ ایک بول رہا تھا ادھر ہو، وہ بول رہا تھا نہیں تم ادھر میری طرف جو ہے وہ آ کر ملو، وہ پریشان ہو رہی تھی یار، صف میں بھی اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا بیچ میں جیسے جگہ خالی ہے، اب آدھی صف ادھر بنی ہوئی ہے آدھی ادھر بنی ہے، اب ہر کوئی جیسے اب گیپ بیچ میں اگر آ گیا، کوئی نمازی آپ کی صف سے نکل کے اگلی نماز میں چلا گیا، اب بڑھنا کس طرف ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی ادھر سے میری صف پوری ہے آپ اس طرف آئیں، اور دوسرا والا کہتا ہے نہیں آپ اس طرف آئیے، تو امام کی طرف بڑھنا ہے، جو امام جس طرف ہے اس طرف بڑھنا ہے، درمیان والا تو امام کے پیچھے، اب اس کے بعد جو سائڈوں والے ہیں انہیں امام کی طرف کمپریس ہونا ہے، امام کی طرف انہیں جو ہے وہ بڑھنا ہے، یوں صف بنانی چاہیے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ غلط لوگ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جو صف میں ہٹ کر کھڑے ہیں، یعنی صف درمیان سے بنانی چاہیے، وہ کونے سے بنا رہے ہیں، تو اب یہ کونے میں جا کے ان کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوگا نا، ان معنوں میں وہ غلط ہیں کہ صف بنانے کے انداز میں غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام عبدالصمد ہے، بیٹے کا نام محمد ظفر ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، ابھی ان کو کھانسی ہو رہی ہے تو ان کو بام لگا سکتے ہیں؟ جی مفتی جی بام لگا سکتے ہیں، بام گلے میں لگانا یا ناک پہ لگانا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک، اگر یہ نتنوں پہ بھی بعض اوقات لگا دیتے ہیں جو ناک کے باہر لگانے میں حرج نہیں ہے، باہر نتنوں پر بھی، اندر جو ہے وہ جو لگانے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں راجہ عادل ابھی بات کر رہا ہوں راولپنڈی۔ میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرا کام ہے پک اینڈ ڈراپ کا، پہلی ڈبہ میں نے رکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ مجھ پہ بنتی ہے یا نہیں بنتا؟ 2.5 تولے سونا ہے اور 3 لاکھ روپیہ ہے میرا، اس کا مجھے اگر بتا دیں کتنی میرے پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی، 2.5 تولے سونے سب 3 لاکھ روپے ہیں اور دیگر 2.5 تولہ سونے اور 3 لاکھ کو پلس کر لیں، اگر یہ ایک ہی شخص کی ملکیت ہے اور ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ ادا کر دیں 2.5%۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ کیری ڈبہ ہے جسے یہ چلاتے ہیں، تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہاں اس سے جو انکم حاصل ہو رہی ہے اگر وہ حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ بچتی ہے اور پھر خود یا دیگر مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد حنصل عطاری ہے، مجھے یہ نام سنا دیں، یہاں بھی مجھ کو مدینے پاک بلانا بار بار۔ ماشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اور کال ہے تو دے دیجئے، کیونکہ یہ ہم ایک ہی بار میں ساری کالز لیں گے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔
یہ سوال ہے کہ حقہ جو پیتے لوگ وہ حقہ پینا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ حقہ پینا کیسا؟ حقہ پینا جائز ہے لیکن روزے میں جائز نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے علاوہ عام حالت میں تمباکو ہے تو اس کا پینا جائز۔ نارمل حقہ جو ہوتا ہے وہ ہاں نارمل حقہ جائز ہے، ہاں یہ ہے جواز کے اعتبار سے، باقی نقصان دہ ہونا طبی اعتبار سے وہ ایک علیحدہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے شریعت اسلامیہ کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں تک جواز کا حکم ہے تو مفتی اسلام جو ہوگا، عالم دین جو ہوگا، وہ وہاں تک جواز بتائے گا۔ یہ شریعت کی خوبصورتی ہے، یہ خود ایک موضوع ہے مفتی صاحب، کسی دن اس پر بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت اسلامیہ نے ناجائز کے دائرے میں داخل نہیں کیا، جائز کے یعنی جواز کا حکم دیا۔ اصل میں دیکھیں جائز جو چیز ہے نا اس کو ناجائز کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ آپ فرما دیجیے کون ہے جس نے اللہ کی ان زینتوں کو حرام کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ تو حرام کے لیے دلیل جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اب کوئی چیز نقصان دہ ہے، نقصان دہ تو زیادہ کھانا بھی ہے، اور اس کی بعض صورتیں ناجائز کی طرف بھی چلی جاتی ہیں۔ تو وہ ایک ہے کہ کسی اور پیرائے سے کسی چیز کا، جیسے کھانا تو حلال کھانا ہی ہے، آپ روٹی کھا رہے ہیں لیکن اتنی کھا لیں کہ جو ہے وہ پیٹ کے لیے جو ہے وہ نقصان ہونے کا آپ کو غالب گمان ہو جائے تو وہ ناجائز کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ تو دائرہ کار ہے۔ اچھا اس کو بات کو کیونکہ لنک بن رہا ہے تو یہاں پہ میں عرض کروں کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے بعض لوگ نا خود سے طے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، اس کا تو یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے آیت کریمہ تلاوت کری کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو کون حرام کرے گا، لیکن اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو کوئی چیز پسند ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی سگریٹ یا حقے گئی جیسے سوال آیا، تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں میں اپنی رائے تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق جائز ہے۔ ہاں طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، بچنا چاہیے۔ اور کئی سوالات ہم سے اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم ان میں ان سوالوں کو یہی عرض کرتے ہیں دیکھیں فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اس کا حکم جواز کا ہے، لیکن طبی اعتبار سے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کال اور دیجیے۔ کاشف ندیم اتاری لیبیا کے شہر القبہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ صبح رمضان بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اس کو سننے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو اور مدنی چینل چلانے والوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آپ سب کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس حساب سے میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسکول کو یا ہاسپٹل وغیرہ جو ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر ادا کی جائے تو اس کا کوئی طریقہ کار جو اسلام کے مطابق ہو یا حیلہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسکول یا ہاسپٹل کو ڈائریکٹ تو زکوٰۃ نہیں لگتی نا، مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے سے لگتی ہے۔ تو اب اسکول میں اگر کوئی طالب علم یا اس کے والدین مستحق کے زکوٰۃ ہیں اور آپ نے انہیں ڈائریکٹ زکوٰۃ دے دی تو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی ہاسپٹل کے اندر کوئی مریض ہے، آپ نے اسے ڈائریکٹ زکوٰۃ دے دی یا اس کے وکیل کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن آپ نے جو ہے وہ ویسے ہی اسکول کی فیسز کے اندر یا دیگر اخراجات کے اندر پیسے دے دیے تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی مد میں بعض اوقات فیس دی جا رہی ہوتی ہے بچوں کی کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور وہ حقدار بھی نہیں ہوتے زکوٰۃ کے، ویسے وہ اپنے بچے آل اوور کسی بھی دیکھیں ادارے کے اندر آپ خرچ کرنے کی بات کریں گے تو لازمی سی بات ہے پریشانی تو آئے گی کہ کون مستحق ہے کون نہیں۔ ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے اداروں کو سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ڈائریکٹ زکوٰۃ ان پر لگتی بھی نہیں ہے، تو یوں ڈائریکٹ دے دینا کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہ ہم سے پیسے لے لیں اور جو ہے وہ آپ کے اسکول کے 5 بچوں کی فیس جو ہے وہ یہ ہے، تو یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یوں ہی ہاسپٹل میں بھی دے دیا کہ بھئی 5 افراد کی جو ہے وہ آپ جو اخراجات ہیں وہ اس سے پورے کر دیجئے گا، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر حقدار بھی ہیں تو کیا تملیک نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسئلہ بنے گا؟ یا اگر حقدار بھی ہوں گے تو اب جو حقدار ہیں ان کی طرف سے یا تو وکالت ہو کہ وہ کہیں کہ بھئی ہاں میرا جو بل بنتا ہے آپ زکوٰۃ وصول کر کے اس سے ادا کر دیں، تو یوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ان سے پوچھا ہی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، اور خود ہی اپنے طرف سے اسپتال یا اسکول کی انتظامیہ نے لی اور خود ہی اپنی فیس میں اس کو رکھ لی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں آپ کے، پھر انشاءاللہ کچھ اشعار سننے کے بعد کنکلوژن کی طرف جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ جامی رضا سردار آباد سے ہیں، گزارش ہے کہ اچھا یہ تو شہزادہ حضور سے سوال ہے تو شہزادہ حضور جواب دیں گے کہ شہزادہ حضور سردار آباد کب تشریف لائیں گے۔ ٹھیک ہے،
جی میں امیر حمزہ کپتان فرام حجرہ شاہ مقیم، کیا حال کیا یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، نعت سنا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے جی، سلام پہنچوں مدینہ کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، بنت الطاف لاہور ہیں، یہ فرمائش کر رہی ہیں کہ سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، برائے بہار رم، ٹھیک ہے یہ سنا دیں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ السلام علیکم بھائی، مجھے نعت شریف سنا دینا، شہد سے میٹھا محمد نام، محمد نوید سعید اتاری فرام کبیر والا۔ ٹھیک ہے جی، کیا بلیک اور گرین رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ بلیک اور گرین رنگ کا کپڑا عام دنوں کے اندر عام حالات میں پہن سکتے ہیں، اجازت۔ ٹھیک، ماشاء اللہ عز و جل، یور پروگرام از ویری گڈ ٹرانسمیشن آف مدنی چینل، لائیو لانگ مدنی چینل، آئی ریکویسٹ ٹو یور سر پلیز لسننگ اے نعت شریف، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ فرمائشیں تو اور بھی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور عدنان بھائی بھی ہیں، عمر بھائی بھی ہیں، دو دو اشعار پڑھیں گے آپ دونوں، اور دو دو اشعار سن کے انشاءاللہ عز و جل ہم موضوع کے کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے۔ جی، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزہ، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزہ، راہ چھایا ہے گناہوں کا اندھیرا چار سو، آہ چھایا ہے گناہوں کا اندھیرا چار سو، ہو نگاہ نور مجھ پر، ہو نگاہ نور مجھ پر، کیا شہ عالم مدار، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے، جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے، قربان میری جان ہو خود رفتگی کے ساتھ، خود رفتگی کے ساتھ، پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، آ جائیے آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ
بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آخری وقت ہے کبھی بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا اچھا، آپ تینوں کی طرف، کفیل بھائی کی طرف، راشد بھائی اور احمد رضا بھائی، آپ تینوں کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ نے اس وقت بتانی ہے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، آپ تینوں سے پوچھ رہا ہوں میں الگ الگ نا، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یا پریشانی کو اوڑھ لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے حل کیا ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ نے بتانی ہے، پہلے پریشانی کے اسباب بتانے اور پھر حل کی طرف جانا انشاءاللہ مختصر سے کریں گے. یہاں میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو راشد بھائی نے ہمارے شروع میں بات کی کہ ہم پریشانی کو اوڑھ لیتے ہیں، تو اوڑھنے سے کیا مراد، چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں؟ نہیں. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ گئی ہے، تو آگ لگ گئی، اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی. اچھا یہ بھی ایک حصہ اس کو حل کرنے کا، لیکن آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی یہ کہنے سے آگ نہیں بجھے گی، آگ بجھانے کی کوشش کریں گے تو آگ بجھے گی. تو یہ جو ہے نا آگ لگ گئی کہنا، چیخنا، صرف ادھر ادھر قدم بڑھانا، یہ غالباً اوڑھنا ہے. اور اگر اس کے حل کی طرف جا رہا ہے، کوششوں کی طرف، تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے اس کو حل کرنا ہے. اور دوسری بات یہ، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی خالد مدنی نے پیغام بھیجا ہے کہ بعض پریشانیاں تو ایسی ہیں کہ ان کو گلے لگا کے رکھنا چاہیے، انہیں دل میں بسا کے رکھنا چاہیے. جیسے کہ آخرت کی فکر ہے، ایک پریشانی، آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، قبر میں ہمارا کیا ہوگا، ایک پریشانی. تو اس کو تو بالکل سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی تو تیاری بہت اہم ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی حل کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. تو یہ ہے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے. اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، آزمائش آئی، تو پھر اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے وہاں سے سفر کیا اور اس پریشانی کو فیس کیا انہوں نے. اللہ تعالی ہمیں وہ پریشانی کے جس سے ہماری دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب راضی ہو، بے شک وہ آئے.
اللہ ہمیں حوصلہ بھی عطا فرمائے ان کو فیس کرنے کا، خود ہی اللہ رب العزت ہی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ان پریشانی کو ہم فیس کر سکیں۔ احمد رضا بھائی چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے، ایک دو کوئی وجہ بتائیں۔ وجوہات تو اس کی بہت ساری ہیں کہ کم علمی جو ہے نا یہ بھی بندے کو بہت زیادہ جو ہے ایک یعنی علم سے دور ہونا۔ ٹھیک ہے، اب ایک شخص علم سے دور ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی نا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس پر غور کرنا تو چھوڑ دیا۔ ایک تو ہو گیا علم کی کمی، جب علم نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں بڑھیں گی۔ ٹھیک ہے راشد بھائی۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جب پریشانی آئے، مصیبت آئے تو اس پریشانی کو دل میں بسا لینا یہ سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کسی صاحب رائے سے مشورہ کر لیں، کسی اچھے آدمی سے، کوئی صاحب ہمت آدمی سے مشورہ کر لیں، اس سے آپ کی پریشانی بہت حد تک کم ہو جائے گی یا وہ آپ کو اس کا حل بتائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ماشاءاللہ آقا دو عالم علیہ السلام اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے، حالانکہ آپ کو اس کی حاجت نہ تھی، آپ کامل عقل رکھنے والے ہیں۔ پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی آتی ہے، دیکھیے پریشانی کا تعلق انسانی دل سے ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، جب انسان غافل لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے، جب انسان فضول گفتگو کرتا ہے تو اس کے دل میں پریشانیاں بسیرا کر لیتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ماشاءاللہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ کی توجہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہٹ جاتی ہے، جب اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی بجائے آپ لوگوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو بات آپ نے راشد بھائی کی نا کہ لوگوں پر بھروسہ کرنا، زمانے طالب علمی کی بات ہے، ایک اسلامی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا اور جو لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا کام نہیں ہوا یا پریشانی آ گئی، بلکہ وہ ڈس ہارٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے امید تھی نا، یعنی جن پتوں پہ تکیہ تھا وہیں سے جب ہوا آنے لگتی ہے تو بندہ زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ احمد رضا بھائی آپ نے فرمایا تھا، کیونکہ راشد بھائی جو وہ حل کی طرف بھی چلے گئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کم علمی جو ہے یا علم کا نہ ہونا یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اب اس کے حل کی طرف کیسے جائیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب جس کے پاس علم ہوگا نا وہ بحیثیت مسلمان نہیں ہے نا ہمارے پاس علم، نہیں تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ علم سیکھے گا۔ علم سیکھے گا تو اب اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا بلند مرتبہ، صحیح مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ شخصیت، جس وہ گھرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان علی شان کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ اب یہ اس گھرانے کا عالم تھا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب جن کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا ان کے اس گھرانے کا عالم یہ تو ہم کس کیس کی بولی ہے؟ ہم اپنے آپ یہ علم کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم کا حصول ہوگا، ہم سیرت محمدیہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے باہمت افراد ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے گا کہ کیسے کیسی پریشانیوں کے عالم میں حضور کی ہمت کا عالم کیا تھا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم چونکہ محمدی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، تو حضور کے نقش قدم پر چلیں گے اور پریشان ہونا چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھتے ہیں اس سیٹ پہ نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ماشاءاللہ محبوب آپ اس طرح دعا فرمائیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ماشاءاللہ یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ علم تھا تو علم کی بدولت پریشانیاں انسان کی بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ جی حضرت میں تو آخری کلام یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھیے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بائک والا سائیکل والے کو دیکھے ہیں، سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، پیدل چلنے والا اس کو دیکھے جس کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو ہمیں اپنی پریشانی محسوس نہیں ہوگی اور رب کا شکر نصیب ہوگا۔ رب کا شکر جو ہے وہ انسان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کا اللہ اکبر، نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک میں مارکیٹ پریکٹس بتاؤں، ہمارا ٹائم بالکل اختتام کو ہے لیکن بات بالکل آپ کی بات سے مل رہی ہے کہ میں کیونکہ مارکیٹ میں رہا ہوں تو جس دن سے میں مارکیٹ گیا نا، میں ایک لوگوں سے سنتا تھا، بڑے بڑے تاجر، کروڑ پتی، اربوں پتی، ان کی کیفیات کیا تھی، ان سے پوچھو حال چال کیسا، کیا کیفیت چل رہی؟ مندہ ہے، مارکیٹ لینگویج ہے، مندہ ہے۔ تو سن کے کان پک گئے کہ بھائی مندہ ہے، پورے سال میں کبھی جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے خود کئیوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ بیچارے اس حال میں پھر نہیں رہے۔ جی بالکل، میں نے عرض بھی کی جہاں پہ مطلب موقع محل تھا وہاں پہ میں نے عرض بھی کری کہ اس پہ غور کیا جائے۔ مارکیٹ کے بعض افراد سے میں نے عرض کی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مارکیٹیں جو ویران ہوئی ہیں، بعض مارکیٹیں، تو کہیں وہاں پہ یہی تو عمل دخل نہیں ہے کہ جو مندہ ہے، مندہ ہم جانتے ہیں بھائی لاکھوں روپے مہینہ کما رہا، کروڑ روپے مہینہ کما رہا، پھر رو رہا مندہ ہے، تو اللہ نہ کرے کہ یہ بات تو نہیں کہ تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو نعمتیں چھین لی گئی۔ دکان گلی کا دکاندار ہوتا ہے، اب اس سے وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جی، تو اس کی دکان چل بھی رہی ہوتی ہے، چھوٹی سے بڑی بھی بن جاتی ہے، تو شکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور یہاں پہ بڑی پیاری بات پھر میں عرض کروں گا، توجہ دلائی گئی ہے میری کہ امام علی مقام کو ہم دیکھیں، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی، اور کتنی بڑی پریشانی ہے، دنیا کے اعتبار سے کیسی آزمائش ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہمیں حل دیا ہے، ایک یہ بھی حل ہے اس میں سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ جتنی پریشانیاں ہوں، ایمان کی دولت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کربلا معلیٰ میں طویل نمازیں پڑھ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، مطلب کیسی پریشانی، کیسی آزمائش ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی پریشانی برداشت ہو جاتی ہے، گھر والوں کی برداشت نہیں ہوتی، تو ان کے گھر والوں کو کتنی پریشانی تھی، لیکن وہ صبر بھی فرما رہے ہیں۔ عملی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی، بڑی پیاری بات ہے۔ اور احمد رضا بھائی نے جو بات کی، اس پہ آگے تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ ہم جتنے بھی پریشان ہو واقعی میں، لیکن ایمان کی دولت تو ہمارے پاس ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ کہہ رہا ہے یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے، اے مالک تیرا احسان ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ آنکھوں سے نابینا ہے، کوڑ اس کا جسم کوڑ زدہ ہے اور فالج زدہ ہے۔ تو آپ نے تعجب فرمایا اور کہا کہ اے شخص تجھ کون سی مصیبت ہے جس میں تو مبتلا نہیں، تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ علیہ السلام، بے شک میں اندھا بھی ہوں، میں کوڑ زدہ بھی ہوں، برس کا مریض بھی ہوں، اور میں فالج زدہ بھی ہوں، لیکن میں اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نعمت کا اور اس سہولت کا اور اس آسانی کا میں شکر ادا کر رہا ہوں جو رب کریم نے مجھے ایمان کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا، آپ نے اپنا دستے کرم اس کے اوپر پھیرا تو وہ بینا بھی ہو گیا، آنکھیں آ گئی اس کی، برس جاتا رہا اس کا، اور فالج جو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی رحمت میں امید رکھیے، اللہ پہ توکل رکھیے، پریشان نہیں ہوئیے، پریشانی کے حل کی طرف جائیے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو اچھے مشورے بھی آئیں گے، اچھی راہوں پہ چلنے کی توفیق بھی ملے گی اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا رمضان